ٹو بگن ود آج آپ لوگوں نے جو کانفرنس کا بھی انعقاد کیا, جو ڈائلاگ بھی جو آپ لوگوں نے شروع کیا, اب کووڈ سے بڑا متاثر ہوا, کہا جا رہا ہے 50% تک. اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیے, کووڈ سے مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری جو کورٹ پروسیڈنگ ہے وہ رک گئی ہیں. لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں جس کے لیے وہ عدالتوں میں آتے ہیں. جب لوگ آپس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, جب کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ عدالتوں میں آتے ہیں, یا اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے جس کے مقابلے میں انہیں وہاں عدالتوں میں آنا پڑتا ہے. عدالتوں میں اب جو سارا ایویڈنس آف ریکارڈنگ آف ایویڈنس کا سسٹم ہے وہ سارا رکا ہے. پچھلے 4 مہینے سے کسی قسم کی کوئی شہادت ریکارڈ نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے. عام آدمی جو بیچارہ وہاں انصاف لینے آتا ہے وہ وہاں پہ گھس بھی نہیں سکتا. اور عدالتوں کے اندر اس وقت تو نظام یہ ہے کہ آپ جائیں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ تمام کیسز کی تاریخ فلاں پڑ گئی ہے, تو آپ کا کیس بھی کال نہیں ہوتا. جج صاحبان تشریف نہیں لا رہے. جج صاحبان ظاہر ہے وہ بھی ایک کووڈ کا بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہ اتنا ایک سنجیدہ چیلنج ہے اور ایک نئی بات ہے, ایک نئی چیز ہے جس میں پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے. اچھا ملک صاحب, جو آپ نے بات کی ہے شہادت والی, ذرا اس کو میں چاہ رہا ہوں ایکسپلین کریں کہ عام آدمی کیسے متاثر ہوتا ہے اس سے. آدمی فرض کیجئے کسی عام آدمی کے اوپر کوئی مقدمہ بن گیا. میں سمجھتا ہوں سب سے اہم مقدمات ہیں جو مرڈر کیسز ہیں, جس کے اوپر کسی کے اوپر الزام لگ گیا ہے کہ اس نے کوئی قتل یا اقدام قتل کا کیس کیا ہے. اب اس کو آپ نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اب وہ جیل میں سے باہر تب آئے گا جب وہ شہادت ریکارڈ ہوگی, اور شہادت ریکارڈ ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ اصل میں تو اس کا کوئی قصور نہیں تھا, یہ ملزم نہیں ہے. چونکہ ہمارے وہاں ٹرینڈ یہ ہے, اگر ایک شخص نے قتل کیا ہو تو 4 اور لوگ آپ ڈال دیتے ہیں اس میں کہ اس نے اس کی پیروی کرنی ہے, اس نے اس کے اوپر پیسے لگانے ہیں, اس نے اس کے پیچھے جانا ہے. ان سب کو جو ہے وہ انوالو کر دو. اب وہ تمام لوگ اگر وہ آپ نے غلط طور پر انوالو کر دیا ہے, جب عدالت گواہان کو بلائے گی اور وہاں پہ شہادت ہوگی تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اصل یہ ایک ملزم ہے, باقی 3 تو آپ نے بے گناہ اس میں لگائے ہوئے تھے. تو اگر وہ شہادت ہی ریکارڈ نہیں ہوگی تو وہ تو سب کے سب لوگ بیچارے جیلوں میں پڑ رہیں گے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے, کووڈ-19 کی وجہ سے جو ملزمان ہیں وہ جیلوں سے عدالتوں میں پیش ہی نہیں کیے جا رہے. اب وہ جب وہاں پہ آئیں گے ہی نہیں تو لا کی مجبوری یہ ہے, کرمنل لا کی, کہ جب تک ملزم موجود نہ ہو اس کے خلاف شہادت ریکارڈ نہیں کی جا سکتی. اب اس وقت کی صورتحال یہ ہے, ان کے نہ پیش ہونے کی وجہ سے شہادت نہیں ہو رہی. اس کا راستہ موجود ہے قانون میں, ایک آلریڈی پروویژن ہے کرمنل پروسیجر کوڈ میں کہ اگر کوئی ملزم یہ درخواست دے کہ میں پیش نہیں ہونا چاہتا تو اس کا ایک پلیڈر مقرر کر دیتی ہے کورٹ, اور وہ پلیڈر صرف پیش ہوتا ہے اور شہادت ریکارڈ ہوتی ہے. یا اگر کوئی ایسا شخص جو ٹیررسٹ ہے یا جس کی سیکورٹی کی ریزنز ہیں, اس میں اگر کورٹ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اس کا پیش ہونا بھی مناسب نہیں ہے, اس کے لیے بھی چلتے ہیں معاملات. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی وقت کی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ججمنٹ کے ذریعے یہ کہہ دیں کہ جو ڈیجیٹل پریزنس آف ایکیوزڈ ہے دیٹ از ایز گڈ ایز فزیکل پریزنس. اگر یہ ایک ججمنٹ آ جائے جس میں اگر ہمیں یہ پتہ چلے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پٹیشنر بننے کے لیے تیار ہے, اور اس کی وجہ سے وہ جو تمام کیسز جو پچھلے 4 مہینے سے چل ہی نہیں سکے وہ چل سکیں, کہ عام آدمی بیچارہ جو جیل میں گل سڑ رہا ہے اگر وہ بے گناہ ہے تو باہر تو آ جائے گا. بالکل, بڑا یہ سیریس اور یہ انسانی یعنی ہیومن رائٹ والا ہے کہ یہ ایشو بنا ہوا ہے سارا. لیکن یہ آپ نے کہا کہ ججمنٹ آ جائے, تو کیا یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے کہ لیجسلیشن اس پہ کرے, قانون سازی کرے؟ پارلیمنٹ سے بھی کوئی اس پہ پیش رفت ہونی چاہیے, یا یہ ججمنٹ ہی کافی ہوگی اس کے لیے؟ یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اصل میں تو یہ آنی تو پارلیمنٹ کے ذریعے لیجسلیشن ہی چاہیے, چونکہ اس کے بعد تو پھر کسی قسم کی کوئی امبیگوٹی رہے گی نہیں. ایک قانون آ جائے, ایک اس میں امینڈمنٹ آ جائے, تو پھر تو نہ کسی ججمنٹ کی ضرورت ہے, نہ اس کنفیوژن کی ضرورت ہے جو ایک پیدا ہوئی ہے. اور یہ بنیادی طور پہ تو لیجسلیٹرز کا یہی کام ہے کہ ایسی سچویشنز میں کچھ لیجسلیٹ کریں. اگر ایک لیجسلیشن آ جائے اور اس کے اندر یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ اس وقت جو کہ پینڈیمک سچویشن ہے, اس کے بعد خاص طور پہ جو ڈیجیٹل پریزنس ہے ایکیوز کی, اس کو فزیکل پریزنس کنسیڈر کر لیا جائے اور فار دی پرپز آف ریکارڈنگ آف ایویڈنس. اور میں یہ ایک اور بات واپس سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے ہمارے لیے کہ یہ جو ایک آ گیا اس حوالے سے کووڈ-19. پوری دنیا میں جو ڈیجیٹل پریزنس ہے اب اس کو ایکنالج کر لیا گیا ہے. ملک صاحب, ساری دنیا میں یہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم کووڈ یا پینڈیمک پہ کیوں کریں, اس کے علاوہ بھی یہ ہونا چاہیے. بڑی کامن سینس والی بات ہے. اور آپ نے کہا 2 پروویژن تو ہے جو دہشت گردوں کے لیے ہے, وہاں پہ بھی ان کو نہیں آنا پڑتا, اور اسی طرح کوئی پلیڈر آپ کر دے تو ایک اور گنجائش بنا دیں کہ الیکٹرانکلی اگر کوئی آنا چاہے تو یہ بھی اس میں ایک پروویژن ہے کہ آپ بنا دیں بیچ میں. بالکل ایسا ہی ہے, اور اس میں خوفزدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا, سیکیورٹی کا کیا ہوگا. جب وہ سسٹم چلے گا تو آٹومیٹیکلی اس میں جو پرابلمز آئیں گے وہ سالو ہوتے چلے جائیں گے, اور ساری دنیا نے وہ پرابلم سالو کیے ہیں. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیے, اگر
آپ ملزم کو جیل سے پیش نہیں کریں گے اگر عدالت میں تو بہت سارا وقت بچے گا عدالت کا بھی اور ریسورسز بچیں گے, سڑکوں کے اوپر رش بچے گا, اس ملزم کی سیکیورٹی جو ہے وہ زیادہ وہ سیف فیل کرے گا کہ وہ اس کو کم از کم ایک ہیکٹک اس پہ آپ لے کے نہیں جا رہے. تو یہ جو ہے یہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ کو دنیا کے ساتھ مل کر جو دنیا جس طرح کر رہی ہے اس طرح کرنا پڑے گا, اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس لحاظ سے. اچھا ملک صاحب, یہ تو ایک چیز موجود ہے ایسا, لیکن جو ہماری عدالتی سسٹم ہے, ہم کئی دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں, آپ میرے پروگرام میں پہلے بھی آ چکے ہیں جہاں پہ ہم کر چکے ہیں کہ اتنا بیک لاگ کیسز کا اور جو پینڈنسی ہے وہ کیسے ختم ہوگی, اس پہ بھی آپ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. لیکن ایک اور سوال جو کہ آج کی کانفرنس میں جو آپ لوگوں کا ڈائلاگ تھا سامنے آیا کہ ورلڈ بینک کا جو ایک جسٹس رپورٹ ہے, ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ علیحدہ اور یو این کی جسٹس رپورٹ ہے, 128 میں سے پاکستان کا 120واں نمبر جوڈیشل ہماری پرفارمنس, اور جو یو این والا ہے اس بلکہ ورلڈ بینک میں تقریباً 80-90 میں سے 156 نمبر پاکستان کا ہے. سر یہ تو بڑا یہ جگ ہسائی والی بات ہے, کیا خرابیاں کیا ہیں اور ہم کیوں نہیں ایڈریس کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے جس طرح آپ نے پہلے کہا نا پینڈنسی والی بات, ابھی پچھلے سال ہم سپریم کورٹ کو پورا کریڈٹ دیتے ہیں, انہوں نے ماڈل کورٹس بنائی, ان کورٹس کے اندر وہ سارے مرڈر کیسز چلے اور تقریباً پینڈنسی ختم ہوئی. اپیلیں سپریم کورٹ کے اندر جو کرمنل اپیل تھی وہ پینڈنگ تھی. اگر ان کے سارے کے ہونے کے باوجود ہماری یہ کیٹیگری یہ ہے کہ ہم 120ویں نمبر پہ ہیں, تو اب تو پچھلے 4 مہینے سے تو اور پائل اپ ہو گئے ہیں کیسز. اب اس میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ہم قصوروار ہیں, ہم جو اس نظام کا بنیادی حصہ ہیں, ہم سے مراد یہ پورا انسٹیٹیوشن جوڈیشری اینڈ بینچ, بار اینڈ بینچ, ان دونوں کو بیٹھ کے سب سے پہلی ذمہ داری ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی. اگر ہم یہ کہیں گے کہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے ہر چیز کی, پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ذمہ دار ہیں, اور اس کے بعد گورنمنٹ ذمہ دار اس لیے ہے کہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز نہیں ہیں. اب 4 مہینے سے یہ جو سارا مسئلہ ہے, مجھے بتائیے کہ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کیا سٹیپس لیے گئے ہیں کہ فوری انصاف, اور پھر کس طرح سے آپ نے کوشش کی ہے یہ کہ عام آدمی کو انصاف مل سکے. آپ نے کیا سٹیپس لیے ہیں ابھی تک؟ کوئی آپ نے سٹیٹمنٹس دیکھی ہو, کوئی آپ نے لیجسلیشن دیکھی ہو, کوئی آپ نے قانون سازی کی کوشش دیکھی ہو؟ تو یہ ہم ذمہ دار ہیں سب سے پہلے, اور اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے ان کی پرائرٹی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلمز آ رہی ہیں. جو وزیر قانون ہے وہ تو استعفیٰ ہی دیتے ہیں, ابھی تک دوبارہ سے اوتھ نہیں لیا انہوں نے, ابھی تک استعفے والا ہی فیز چل رہا ہے. تو یہاں پہ بھی سوچنا پڑے گا, کرنا پڑے گی چیزیں. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ کی وجہ سے جو صورتحال آئی ہے, ایک آپ کی کانفرنس میں ہی بات ہو رہی تھی کہ نقاب سارے پہننا شروع ہو گئے, ماسک ہے کہ یعنی اس کا گلوز اور ماسک کا استعمال. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ منہ چھپانے کے لیے آسانی ہو گئی ہے, جو وکیل ہیں ججز سے منہ چھپانے کے لیے آسانی, اور جو سائلین ہیں جو لیٹیگنٹس ہیں ان کے لیے بھی وکلاء کو بھی آسانی ہو گئی ہے کہ منہ چھپا رہے ہیں. حامد خان صاحب نے آج یہ گفتگو کی, تو یہ صورتحال اب ہٹنی چاہیے کہ منہ چھپانے کی ضرورت کم از کم کسی کو نہ پڑے. اور ایک اور سوال جو آپ سے ملک صاحب, کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جو کووڈ کی وجہ سے ٹیکنالوجی اور جو سولوشن آپ پیش کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی آ جائے, یعنی کہ ورچوئل پریزنس ہو جائے, اب یہ ہوا میں تو نہیں ہوگا, اس کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوں گے, ریفارمز ہیں, پورا انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا ہوگا, اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ دیکھیے جو پہلی بات آپ نے فرمائی حامد خان صاحب والی, یہ میں نے پہلی بار حامد خان صاحب کو اتنی لائیولی سپیچ کرتے ہوئے دیکھا, اور یہ ایک استارے کے طور پہ استعمال کیا انہوں نے اس ماسک کو, جو کہ بڑی زبردست بات تھی کہ ہم اگر اس نظام کو بہتر کریں گے تو پھر ہی ضرورت پڑے گی کہ ہم ایک دوسرے سے منہ نہ چھپائیں, ورنہ تو منہ چھپانے والی بات ہے. جس طرح آج بھی ہم بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے فیلیئرز ہیں, ہمارے ہر سٹیج پہ فیلیئرز ہیں ہم, اور اگر آپ انصاف نہیں دے سکے لوگوں کو, تو پھر کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح سے پورا ملک کا نظام ٹھیک کر ہی نہیں سکتے. اب جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے, اگر اس کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو مجھے ذمہ داری لینی پڑے گی, ہم وکلاء کو ذمہ داری لینی پڑے گی, ہم ایک کانشیس ایفرٹ کریں. اس کے بعد جو بینچ ہے وہ ایک کانشیس ایفرٹ کرے کہ ہم اس کو بہتر کریں. اور جو اصل اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے فرض کیجئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ورچوئل پریزنس کے لیے ایک سسٹم بنانا ہے بار روم میں, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ فنڈز کی ضرورت ہے. اور ابھی تک صورتحال میں فنڈز کی بات کرتا ہوا بندہ ویسے اچھا نہیں لگتا, وی ڈونٹ فیل گریسفل کہ ہم فنڈز کی بات کریں, لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے. اگر آپ وہ اس میں ورچوئل میں جانا چاہیں گے تو آپ کو فنڈز کی ضرورت ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے جو ہمارے وہ فنڈز ہیں, جو لیجیٹمیٹ فنڈز ہیں, جو لاء کے تحت ہمیں دینے کی پابند ہے گورنمنٹ, پچھلے 3 سال سے وہ نہیں دیے. تو میں اس وقت یہ کیا بات کروں گے ہمیں وہ اس صورتحال میں کوئی فوری انصاف کے لیے فنڈز دیں گے؟ میں بڑی معذرت سے یہ بات کرنا نہیں چاہتا کہ میں کرٹیسائز کروں گورنمنٹ کو کسی بات پر, لیکن اس کیس میں یہ بالکل ذمہ داری جو گورنمنٹ کی ہے وہ اس کو مکمل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں.
اچھا، ایک تو پیسوں والی بات ہوگی اور اس میں لگتا ہے کہ ہنوز دلی دورس جو ٹیکنالوجی ہے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں آئے، اس کے لیے جب تک پیسہ نہ ہوگا تو نہ نومن تیل ہوگا، نہ پھر آگے کوئی چیز آگے بات بڑھے گی. لیکن ایک اور چیز بھی اس میں ساتھ ساتھ ہے، وہ ہے ٹریننگ. کہ اب آپ جج صاحبان جتنے بھی ہیں عمر کے جس حصے میں ہیں، جو سینئر وکلا ہیں، جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے لیے آپ کو ایک اچھی خاصی عمر سرو کرنی پڑتی ہے. اس موقع پہ یہ کیا یہ لرن کر لیں گے ساری چیزیں جب ٹیکنالوجی آئے گی؟ کمپیوٹر کے استعمال سے بھی کچھ سینئر میں نے وکلا بھی دیکھے ہیں، ججز بھی ہیں، بڑا اجتناب کرتے ہیں. اسی طرح پھر جو سائلین ہے بیچارہ، پہلے ہی اس کو سسٹم کی سمجھ نہیں ہے، ایک مزید آپ ایک اور کر رہے ہیں، تو اس کی ٹریننگ کہاں سے ہوگی؟ یہ آپ نے دیکھا کہ آج وہاں پہ جج صاحب نے جو تقریر کی، جو آئی ٹی کے انچارج ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ میں، آپ کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے، میں نے 2-3 بار یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کے پاس جوڈیشل اکیڈمیز کا سیٹ اپ موجود ہے، آپ وہاں پہ ہمیں الاؤ کریں، ہم ایک پروگرام بنائیں گے، ہم اپنے لائرز کو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں، اس کے اندر ہم ٹرینرز بھی ہم دیں گے، اور ہمارے آپ صرف آئی ٹی کے جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں وہ دیں، اور ہمیں ایکسیس دیں جوڈیشل اکیڈمی تک. اگر ہم جوڈیشل اکیڈمی تک ایکسیس دینا کوئی مسئلہ نہیں، وہ آلریڈی ان پلیس ہے سارا سسٹم، اور ہمیں صرف آئی ٹی اسپیشلسٹ دیں. اس کے بعد ہم اپنے سینئرز کو ریکویسٹ کریں گے، وہ آ کے ٹریننگز دیں گے. ہم اپنے جو ینگسٹرز ہیں، جو زیادہ اکوپڈ ہیں اس ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ، جو زیادہ سمجھتے ہیں اس کو، ان کو ریکویسٹ کریں گے، وہ ہمارے ساتھ آ کے انٹریکٹ کریں گے. تو یہ جو جب تک یہ بار اینڈ بینچ کا مل کر یہ ایک جوائنٹ وینچر نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ میں نے آپ کے سامنے آج یہی میں نے عرض کیا وہاں پر بھی کہ بینچ کو یہ سوچنا ہوگا کہ بار کے بغیر یہ انسٹیٹیوشن مکمل نہیں ہوتا جب تک بار کو آپ اہمیت نہیں دیں گے، جب تک بار کے لوگوں کا. لیکن میں یہ آپ سے عرض کر سکتا ہوں سپریم کورٹ کی حد تک، سپریم کورٹ بار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل جتنی بھی امینڈمنٹس کی کوشش ہو رہی ہے، SOPs بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک گائیڈ لائنز بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہم خود بڑھ کر آگے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اب ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں. چونکہ سپریم کورٹ کے لیول پہ اگر آپ یہ کریں گے، اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہوگا. فرض کیجئے ایک لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ جائے تو اس کا فائدہ صرف پروونس کو ہوگا، لیکن اس کا فائدہ پورے پاکستان کو. اور دیکھیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایک ڈائلاگ کا آغاز ہو گیا، اور جس کی بنیادی جو ہے، اس کے آپ کہہ لیں بیس جو ہے، وہ لوگوں کو ایکسیس ٹو جسٹس ہے، اور جو عدالتی نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کی امپروومنٹ کے لیے ایک بڑا احسن اقدام ہے. اور اس میں بھی جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. ٹیکنالوجی کے لیے جو پیسے درکار ہیں وہ بھی اپیل آپ نے بھی کی، ہم بھی کرتے ہیں کہ آئے اور پاکستان کا جو سسٹم ہے بہتر ہو. جو انٹرنیشنل جو رینکنگ آ رہی ہے وہ کافی ڈس اپوائنٹنگ ہے. جو جسٹس پروجیکٹ ہے UN کا، 128 میں سے پاکستان کا 120واں نمبر ہے. جسٹس مشیر عالم جو پیونی جج ہیں وہ بھی آئے، انہوں نے یہ فگر کوٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ بینک کا جو ہے، جو ایز آف ڈوئنگ بزنس، اور اس میں ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ 156ویں نمبر پہ ہے، 156. تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے اور ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، کیونکہ اس سے تو ہم مزید اور خراب کیا ہو سکتے ہیں. تو بہتری کی ایک گنجائش ہے، ایک اچھی کاوش آپ کی طرف سے، بار کی طرف سے بھی ہے. بہت شکریہ آپ کا شمی مروان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور میں سمجھتا ہوں آپ نے کیا ہے یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے بیسیکلی. یہ اس میں کوئی بالکل یہ بھی آپ نے درست کہا، یہ پریشانی ہے، لیکن یہ ونڈو آف اپرچونٹی بھی اسی سیم ٹائم اگر ہم اس کو ریئلائز کر لیں کہ اگر ہم کس نمبر پہ ہیں اور اس کو ہم ایکسیپٹ کریں فوراً، بجائے اس کے کہ اس کو ریبٹ کریں، ہاں اس کو چیلنج لیں، اس کو ایز چیلنج لیں، تو انشاءاللہ یہ بالکل مسئلہ حل ہو سکتا ہے، حل ہو سکتا ہے. اور یہی ہماری خواہش ہے اور یہی کاوش ہے کہ یہ چیز ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا ایڈوکیٹ شمیم ملک، سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بڑے مختلف ایشوز پہ کھل کر ہماری گفتگو بھی ہوئی. اور ساتھ ساتھ جو ایک پریکٹیکل سولوشن ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ شہادت کے لیے یعنی ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے جو ورچوئل پریزنس ہے، کہ یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. اور جو 4 مہینے سے سلسلہ رکا ہوا ہے اور اس میں بے گناہ لوگ بھی ہوں گے اور جو خام خواہ ایک ٹارچر سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک آسانی کی ایک سہولت ہے جو مل سکتی ہے، ایک آپشن ہے جو کہ اویل کیا جا سکتا ہے. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.